اگر تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے کہ کون جنتی ہے جہنمی ہوگا تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ بھائی یہ کون سی سب سے بڑی چیز میں نصیحت کروں گا، یعنی دیکھیں تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ تقدیر نام ہے تسلیم کر لینے کو، تقدیر کا مسئلہ عقل سے تعلق نہیں رکھتا، وہ علم سے تعلق رکھتا ہے۔ حتی الامکان تقدیر کو آپ تسلیم کر لیں کہ ہاں تقدیر قضا و قدر برحق ہے، آپ کے عقل میں آئے یا نہ آئے، آپ اس پر راضی با قضا ہو تو الہی کا مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے جنت کی مزہ دیکھ، انسان راضی با قضا ہو۔ چوں چرا کرنا، کیوں کرنا؟ تقدیر ایک ایسا مسئلہ ہے، اگر آپ اس میں الجھیں گے تو آپ الجھتے چلے جائیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم اختصاراً آپ کو بتاتے ہیں، جنت و جہنم کا فیصلہ جو اللہ نے کیا اپنے علم کے مطابق کیا ہے، علم کے مطابق۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان عمل نہیں کرے گا، کفر و شرک کرے گا، جہنم کے اعمال کرے گا، یہ ہماری اطاعت و فرمانبرداری کبھی نہیں کرے۔ انسان آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے پہلے ہی سے اللہ نے تقدیر لکھ رکھی ہے، اور اللہ نے کوئی ناانصافی نہیں کی کہ ہاں ایسا جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا۔ یہ ناانصافی کا لفظ اچھا نہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر۔ آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت، اب دیکھیں قرآن پاک کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ دیکھیں اللہ فرماتے انسان کو میں نے پیدا کیا اور ہم نے انسان کو سوجھ بوجھ کے لیے عقل دی۔ دیکھیے پہلے سمجھے اس سورۃ دہر کے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ہم نے انسان کو دو ملے ہوئے پانی، ماں اور باپ میاں بیوی دونوں کے پانی سے ہم نے پیدا کیا۔ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ نبتلی، تاکہ ہم انسان کا امتحان لیں۔ امتحان میں کوئی فیل ہو جائے تو آپ کیا کہیں؟ اسے ناانصافی کی ہے۔ آپ کا بچہ امتحان میں بیٹھا اور پیپر حل نہ کیا یا غلط کیا اور فیل کر دیا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ امتحان لینے والے نے غلطی کی۔ امتحان لینے والے نے غلطی نہیں کی، غلطی آپ کے بیٹے نے کیا ہے۔ امتحان دینے میں اس نے غلطی کی، فیل ہو گیا وہ۔ تو اللہ فرماتے نبتلی، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کا امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں۔ اسی لیے آزمائش کے لیے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سوجھ بوجھ دیا، ساری چیزیں اس کے سامنے ہم نے رکھا۔ اللہ اکبر، ہم نے سوجھ، انا ہدیناہ السبیل، اور ہم نے اس کے لیے ساری ہدایت کے راستے اور گمراہی کے راستے بتا دیا۔ دیکھ، یہ راستہ جنت کا ہے اور یہ جہنم کا ہے۔ دیکھو آپ ان چیزوں کے کیوں نہیں خیال کرتے؟ انا ہدیناہ، ہم نے انسان کو پیدا کیا امتحان لینے کے لیے، امتحان لینے کے بعد ہم جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا، اسی لیے امتحان دینے کی صلاحیت میں نے اس کے اندر رکھی۔
فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا، عقل والا، سوجھ بوجھ والا بنایا، پاگل نہیں بنایا۔ جو پاگل ہے اللہ کے ہاں معاف ہے وہ۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر ہم نے اس کو راستہ بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بتا دیا کہ میرے بندے، ہم نے تجھ کو سوچنے کی، سمجھنے کی، غور فکر کرنے کی صلاحیت دی، نقصان اور فائدے کے سمجھنے کی ہم نے صلاحیت دی۔ یہ دیکھ لے میرا بندہ، یہ راستہ ہے، یہ جنت والا ہے اور یہ جہنم والا ہے۔ اب تو دونوں پہ کون سا پسند کرا، اختیار تیرا ہے، تو بتا کس پر چلنا چاہتا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو بتایا دیکھ یہ راستہ ہے، یہ جہنم کا ہے اور جنت کا، اور بیچ میں کھڑا ہے تو۔ اب تو جنت میں جانا چاہتا تو اس راستے پر چل، اور جہنم میں جانا چاہتا تو اس راستے پر چل۔ یہ تیرا اختیار ہے، چوائس تیری ہے۔ اللہ نے کسی پہ جبر نہیں کیا، اللہ نے انصافی نہیں کی، بندے نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ نے اس کو اختیار دیا۔ اما ہدیناہ السبیل اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ سوچ لے، سمجھ لے، اب بتا تو کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ جنت والا راستہ یا جہنم والا راستہ، یہ تو اپنا فیصلہ کر۔ جن لوگوں نے جنت کا راستہ پسند کیا، اللہ نے لکھ دیا یہ بندہ جنت میں جائے گا، ہم اس کے لیے جنت کے راستے بھی آسان کر دیں گے۔ اور کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نہیں، اس میں تو بڑی محنت کرنی پڑے گی، میں اس راستے پہ نہیں جاؤں گا، اس جہنم پر، کیوں؟ یہ بڑے مزیدار ہے۔ اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، اس کے لیے جنت کے راستے آسان کیے، کیوں؟ وہ جنت پر جانا خود چاہا۔ اور یہ جہنم پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے، بلکہ بندے کو اختیار دیا، بتایا جہنم میں جائے گا، تو بندے کا نہیں ہمیں تو یہی پسند ہے، تو اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اس کے لیے جنت کے راستے اللہ نے آسان کر دیے، اس کے لیے جہنم کے راستے آسان کر دیے۔ اب آپ بتائیے، بندے کو اللہ نے سوجھ بوجھ دی، امتحان دیا، لیا، سارا راستہ بتایا جنت کا، جہنم کا۔ اللہ نے پوچھا تو بندہ کہا نہیں مجھے تو یہ جہنم والے راستے پر جانا ہے، تو یہ تو بندے کا اپنا قصور اور حماقت، بیوقوفی ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ یہ قرآن پاک سورۃ دہر کی آیات کا مطالعہ کریں آپ۔ اس لیے اللہ رب العالمین پر اعتراض کرنا، تقدیر کے مسئلے کو الجھانا، اور یہ کہنا کہ جب اللہ نے تقدیر میں لکھا تو میں کیا کروں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر جیسے آپ چاہتے تھے ویسے اللہ نے تقدیر میں لکھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنا، جنت میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ آپ کے تقدیر میں وہی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اسی کو تقدیر بندے نے جو اختیار کیا اللہ نے اس کو لکھ دیا، یہی اصل میں تقدیر ہے، یہی قضا و قدر ہے۔ تو ہمیشہ اس بات پر آپ خیال رکھیں، اور پھر میں کہوں گا تقدیر کے مسئلے میں ہمیشہ کوشش کریں الجھنے کے بجائے سمع و طاعہ، اس کو قریدتے جائیں گے، سوال کیوں چلا کر بات لمبی ہوتی جائے گی۔ اس لیے اتنا کہ ہاں قضا و قدر برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ جہنم میں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عین عدل و انصاف کا تقاضا تھا، کیوں؟ اس نے جنت میں جانے کا فیصلہ کیا، اس نے جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فیصلے کے مطابق اس کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقدیر پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والا بنائے۔